وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ شداد. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس پر اللہ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو بڑے ہی سخت ہیں. آیت کریمہ انسان کو ایک سیدھا اور واضح پیغام دیتی ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں تو آیا ہے مگر اسے جینا آخرت کے لیے. لہذا یہ انسان کی نیت ہونی چاہیے کہ دنیا کا ہر کام اس میں وہ آخرت کا حصہ ضرور رکھے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ تم اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ علموہم وادبوہم، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو علم سے سرفراز کرو اور انہیں ادب سکھاؤ. محترم حاضرین، بات اگر اسلامی آداب کی جائے، اسلامی آداب حقیقت میں یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے اور احترام اور محبت جو انسان اپنے دل سے رکھتا ہے، چاہے وہ اللہ کے لیے رکھے، اس کے رسول کے لیے ہو، کتاب و سنت کے لیے ہو، یا عمومی طور پر اللہ کے بندوں کے لیے ہو، یہ سب اسلامی آداب ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. بلکہ جو آدمی اسلامی آداب کو زندگی میں نافذ کرتا ہے وہ حقیقت میں سچا ایمان والا ہے. ایسے آدمی کا نفس پاک ہے، اور یہی وہ اسلامی آداب ہیں جو مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق کو مضبوط کرتے ہیں. بلکہ اچھے اخلاق اسی اسلامی آداب کی وجہ سے پھیلائے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اسلامی آداب کا پورا مجموعہ بنایا اور ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش کیا. امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اسلامی آداب کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان اپنی زبان سے کہے یا اپنے کردار سے کرے اور اسلام اس کی تعریف کرتا ہو، اسے اسلامی آداب کہا جاتا ہے. محترم حاضرین، اسلامی آداب کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو زندگی کے ہر پہلو میں آپ اس کو دیکھیں گے. عبادت کرنے میں اللہ نے آداب کا ذکر کیا. عبادت کے ساتھ جو انسان معاملات کرتا ہے اس میں اسلامی آداب کو بیان کیا گیا. بلکہ صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک، ذاتی معاملات سے لے کر معاشرتی معاملات تک، ہر مسئلے میں آپ کو اسلامی آداب نظر آئیں گے. یہاں تک کہ یہود و نصارہ یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، خصوصی طور پر یہودی، اور کہتے کہ یہ تمہارا کیسا مسئلہ ہے کہ تمہارے نبی تمہیں یہ پیشاب اور پیخانے کا طریقہ تک بتاتے ہیں، جبکہ یہ تو عام طور پر انسان فطری طور پر کرتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے فخر سے کہتے کہ دیکھو، اسلام نے کسی پہلو کو خالی نہیں چھوڑا مگر وہاں پر آداب سکھا دیے. یہاں تک کہ جو کام فطرتی طور پر انسان کرتا ہے اسلام نے اس کے بھی آداب بتا دی. محترم حاضرین، یہی وہ اسلامی آداب ہیں
جس کو اپنانے کا حکم اللہ نے سب سے پہلے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے نبی آپ معاف کیا کیجیے، بھلائی کا حکم دیا کیجیے، اور اسی طرح جاہلوں سے اعراض کیا کیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ دنیا میں دگنا یعنی ڈبل اجر دے گا۔ سب سے پہلا وہ اہل کتاب جو اس سے پہلے کسی نبی پر ایمان لایا اور یہ وہ اللہ کے نبی پر بھی ایمان لائے۔ اس کے علاوہ وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور رب کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ پھر کہا کہ وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے ایک لونڈی سے نوازا، اس نے اس کو ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا، اسے علم سکھایا اور بہترین علم سکھایا، پھر اسی کو آزاد کر کے اسی سے شادی کر لی۔ یہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دگنا اجر دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے والد نے ان کے لیے یعنی حضرت جابر کے لیے بہت ساری بہنیں چھوڑی تھی جو چھوٹی تھی، تو حضرت جابر نے شادی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا هل تزوجت بکرن ام ثیبہ، اے جابر تم نے کنواری سے شادی کی یا ثیبہ جو پہلے سے شادی شدہ تھی اس سے کی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ایک ثیبہ سے شادی کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کنواری سے کیوں نہیں کی؟ تو جواب میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی چھوٹی بہنیں عطا کی، میں اس بات کو ناپسند کیا کہ انہی کی عمر کی کسی ایک لڑکی کو گھر میں لاؤں اور ان کے ساتھ وہ کھیلنے پلنے میں مشغول ہو جائے اور ان کی تربیت کو نہ کر سکے۔ میں ان سے بڑی عمر کی عورت کو لایا تاکہ وہ تربیت پر زیادہ توجہ دے۔ محترم حاضرین، یہی وہ اسلامی آداب ہیں، یہی وہ اسلامی اخلاق ہیں جس سے حقیقت میں انسان کی روح معطر ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بڑا مشہور ان کا یہ قول ہے ادب ابنک فانک مسئول عن ولدک وماذا ادبتہ، کہتے ہیں کہ اپنے اولاد کو تم ادب سکھایا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ اولاد کی نعمت کے بارے میں اور تم نے کیا ان کو ادب دیا اس کے بارے میں، دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ ایک باپ سے پوچھنے والا ہے۔ محترم حاضرین، حلیۃ الاولیاء کے اندر سفیان الثوری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں حسن الادب یطفئ غضب الرب، کہ ایک آدمی بسا اوقات عمل کرنے میں کوتا ہوتا ہے مگر اللہ کے ساتھ بڑا مؤدب ہوتا ہے، تو صرف اللہ کے ساتھ کیا گیا ادب یہ اللہ کے غصے کو کیا ہے ٹھنڈا کرتا ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں نے قرآن و حدیث کو پڑھا تو مجھے لگا کہ اگر اسلام کے احکام کو 3 حصوں میں بانٹا جائے تو 2 حصے تو پورے اسلامی آداب ہی سے بھرے ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، ابن مبارک رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا ما خیر ما اعطی الرجل، یہ تو بتائیے کہ دنیا میں سب سے بہترین اللہ کی کیا نعمت ہو سکتی ہے جو اللہ نے ایک بندے کو عطا کی ہو؟ تو کہتے ہیں غزیرت عقل، کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو عقل کی پختگی ادا کرے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کہا کہ اگر یہ کسی کے پاس نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو بہترین ادب عطا کرے۔ کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ اسے ایک ایسا بھائی دے جو صحیح مشورہ اس کو دیتا ہو۔ کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت سے نواز دے۔ تو کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کہتے ہیں بس جلدی مر جائے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں خیر نہیں ہے جس کے علاوہ جس میں انسان خیر کو دیکھ سکتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ ایک بندہ عمل کرتا ہے مگر وہ عمل میں ادب سے خالی ہے، نمازیں پڑھتا ہے مگر نماز پڑھ کر بھی اللہ کا ادب اسے کرنے نہیں آیا، زکوٰۃ دیتا ہے مگر اپنے مال کے مسئلے میں اس کے یہاں آداب نہیں ہے، وہ روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور بیانات کو سنتا ہے مگر نہ نبی کی محبت ہے نہ اسلامی تعلیمات کی محبت ہے، تو ایسے زیادہ عمل سے ایک بندے کا ادب والا ہونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ محترم حاضرین، اگر آپ دیکھیں کہ سلف صالحین کے نزدیک ادب کا کیا مقام تھا تو اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے صحابہ کرام، اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، 1,20,000 سے زیادہ صحابہ تھے، ان صحابہ میں سے کتنی صحابہ نے اللہ کے نبی سے حدیثیں بیان کی؟
تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ان صحابہ کے ناموں کو گن سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے حدیثیں بیان کی، مگر ادب سارے صحابہ نے سیکھا۔ یہی لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی علم سیکھے اس سے پہلے وہ علم کا ادب سیکھا کرے۔ التمہید لابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے بہترین لباس پہناتی اور اچھی ٹوپی پہناتی، عمامہ پہناتی، اور مجھے کہتی اے بیٹے جاؤ ربیعہ بن عبد الرحمن کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا مگر برابر حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن جو تابعیوں میں آتے ہیں اور وقت کے علماء میں تھے ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتا تھا۔ تو میری والدہ کہتی میں چاہتی ہوں کہ تم ان سے علم حاصل کرو، لیکن اس سے پہلے ان کی مجلس کا تم ادب سیکھو، مسجد کا ادب تم کو نظر آئے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں زندگی کی پہلی شروعات جس علم کو حاصل کرنے سے میں نے کی وہ اسلامی آداب سے۔ میں ان کی مجلس میں دیکھتا کہ کس طرح طلبہ اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، لوگ مسجد کا احترام کرتے ہیں، اور جب قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے ادب کرتے ہیں۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے علم سے پہلے علم کا ادب سیکھا۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام مالک جنہوں نے ربیعہ سے ادب سیکھا ان کے شاگرد امام وہب کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے امام مالک سے علم سیکھا اس سے زیادہ ہم نے ان سے ادب کو سیکھا۔ محترم حاضرین، ابن الجزری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 40 سال علم میں لگا دیے، ان میں سے 20 سال میں نے ادب سیکھا ہے، تو 20 سال ان میں سے میں نے علم حاصل کیا ہے۔ محترم حاضرین، امام احمد بن حنبل وقت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، محدث زمانہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک مجلس میں 5000 سے زیادہ لوگ بیٹھا کرتے، مگر ان میں سے صرف 500 قلم لے کر بیٹھتے جو ان کے علم کو لکھا کرتے، باقی 4500 صرف امام احمد سے ادب کو سکھا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، تاریخ ابن دمشق کے اندر لکھا ہے، عبداللہ بوشنجی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من اراد العلم والفقہ بغیر ادب، کہ جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے پاس ادب نہیں ہے، نہ علم کا ادب ہے، نہ علماء کا ادب ہے، نہ اللہ کا ادب ہے، نہ اس کے رسول کا ادب ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے پاس آداب نہ ہو تو قریب ہے کہ وہ علم حاصل کر کے بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر الزام لگائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس علم کو نہ سمجھے یا اس کا غلط استعمال کرے، یا علم حاصل کر کے عقل پرستی کا شکار ہو جائے، یا یوں کہیے کہ علم اس کو خود نافائدہ پہنچائے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس علم کی کمی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا، آج سے 10 سے 20 سال پہلے دیکھیے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ اس کے رسول کا اور وقت کے علماء کا کیا ادب کرتے۔ آج اس سے زیادہ لوگوں کے پاس علم ہے، لیکن اس کے بعد وہ اسلامی آداب جو اصل میں علم کی روح ہے، اس اسلامی آداب کے مسئلے میں لوگ بڑے ہی کوتاہ نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کن چیزوں میں انسان کو ادب کا اختیار کرنا چاہیے۔ ادب کی بڑی قسمیں بیان کی گئی، جیسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بتایا کہ ادب کس کا کیا جائے۔ سب سے پہلے جو ذات ہمارے ادب کی حقدار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے، پھر اس کے بعد اسلامی تعلیمات کا، فرشتوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، شوہر کا بیوی اور بیوی کے شوہر کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اسی طرح مریض کے ساتھ، خادم کے ساتھ، بلکہ یوں کہیں کہ جتنی بھی عبادتیں اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہر عبادت میں اللہ نے آداب بتائے، جیسے طہارت کے آداب، نماز کے آداب، زکوٰۃ کے آداب، حج و عمرہ کے، تلاوت کے، ذبح کرنے کے، یہاں تک کہ آپس میں انسان جو تعامل کرتا ہے، جس میں سلام کرنا، زیارت کرنا، اجازت لینا، نکاح ہو، طلاق ہو، خرید و فروخت ہو، سونا ہو، اٹھنا ہو، لباس پہننا ہو، سفر ہو، رزق حاصل کرنا ہو، علم حاصل کرنا ہو، آپ دیکھیں کہ یہ جتنی باتیں میں نے کہی سب میں اسلام نے اسلامی آداب کو بیان کیا۔
تو گویا اگر یوں کہا جائے کہ ایک آدمی اسلامی آداب سے گھرا ہوا ہے، اور جب تک آدمی اسلامی آداب کی پاسداری نہیں کرتا کبھی بھی اس کا علم اس انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ محترم حاضرین، انسان کو سب سے پہلے اللہ کا ادب کرنے آنا چاہیے کہ انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے اسے نوازا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے رسول کی حدیثوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس آدمی کو اللہ کا ادب کرنا آنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ کو فتح کر لیا۔ مکہ کو فتح کرنا گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کو پورے کفر پر غالب کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 23 سالہ زندگی لگائی تاکہ آپ کس طرح توحید کو، اللہ کے کلمے کو بلند کر سکیں اور شرک کو نیچا دکھا سکیں۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور مشرکین مکہ کے ساری طاقت ٹوٹ گئی۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ کے ساتھ کیسا تھا۔ حدیثوں کے اندر بتایا گیا کہ جب اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کر لیا اور مشرکین مکہ کو معاف کر دیا اور اکثر مشرکین اسلام قبول کرنے لگے، تو آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے۔ جب آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو اللہ کے نبی اونٹ پر سوار تھے۔ آپ اپنے اونٹ سے نیچے اتر جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے سر پر عمامت تھا، آپ اسے ہٹا دیتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور جھکا کر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ صاف پیغام دے رہے تھے کہ آج جو اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے، نہ اس میں میرا کوئی حصہ ہے، نہ صحابہ کا کوئی حصہ ہے، یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ اور جب اللہ کا احسان کسی پر مکمل ہوتا ہے تو انسان کو اپنے دل کو اور اپنے سر کو اتنا ہی اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں ایسا تواضع پیش کیا تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کا یہ ادب، آپ کا یہ مقام جو آپ نے اللہ کے سامنے پیش کیا، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلوق ہیں، مگر آپ نے اللہ کا ایسا ادب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی آدمی صرف یہ کہے لا الہ الا اللہ، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھے۔ اذان دی جاتی ہے، جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جاتا ہے وہیں پر اشہد ان محمدن رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ادب ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یا بلکہ آپ کا ادب کیا جانا چاہیے۔ آپ کا ادب یہ ہے کہ جب کوئی حدیث بیان کی جائے اس کے بعد انسان سوال نہ پوچھے۔ جب آپ کی حدیث بیان کی جائے انسان عمل کا جذبہ رکھے، نہ کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آگے آئیں اور نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور نماز پڑھانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر جا رہے ہیں۔ یہی معاملہ چل رہا ہے تو آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ وہ جائیں اور نماز کو پڑھائیں۔ اب حضرت ابوبکر پیش و پش میں تھے، آخرکار گئے اور نماز کو پڑھانے لگے۔ جیسے ہی نماز کو پڑھانے لگے اللہ کے نبی کو کچھ افاقہ محسوس ہوا۔ آپ نکلے، اپنے گھر سے نکلے اور صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ گھر سے نکل گئے، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام صف کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر جو امامت کر رہے تھے انہیں اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، لہذا فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے کہا کہ اپنی جگہ رہو، مگر حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں اور نماز کو پڑھتے ہیں۔ جیسی نماز ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابوبکر میں نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہنا، تم امامت کرتے رہنا۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ابن قحافہ کے بیٹی کی اتنی جرأت کہ آپ کی موجودگی میں وہ امامت کرائے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بنایا تھا۔ محترم حاضرین، اسی طرح آپ والدین کا ادب دیکھیں، اس کے علاوہ مخلوق کے ساتھ ادب دیکھیں، یہ اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلامی آداب کو سمجھنے اور اسلامی آداب کو پڑھنے اور اسلامی آداب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والوں میں سے بنائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔